اچھا الیکشن دینا ہوتا ہے. اچھا، اس ڈائیورسٹی میں یونٹی تو ہے مگر اس میں ایڈورسٹی بھی ہے. 12 سے زائد جو ریاستیں آپ کے وہاں پہ تحریکیں چل رہی ہیں آبادی کی. کشمیر کا آپ دیکھ لیں، وہاں پہ جب بھی انتخابات ہوتے ہیں ریاستوں میں وہاں پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں سیکیورٹی فورسز کے ہوتے ہوئے کیسے الیکشن فری اینڈ فیئر ہو سکتے ہیں. تو آپ کا الیکشن کمیشن کیسے اس چیز کو یقینی بناتا ہے کہ وہاں کی جو مقامی آبادی ہے وہ اس عمل میں حصہ لے، اور اگر نہیں لیتی تو اس کے باوجود آپ کیسے الیکشنز کراتے ہیں؟ جی، جیسے آپ نے کہا کہ 12 صوبوں میں کچھ نہ کچھ پرابلم. میں نے پہلے ہی کہا کہ دنیا جہان کی جو پیچیدگیاں ہیں جو کہیں بھی ہوتی ہیں وہ ہمارے سب موجود ہیں. ان پیچیدگیوں کا آپ دیکھ رہے ہو، اور چونکہ بھارت میں جمہوریت ہے تو جمہوریت میں اختلافات بھی ہوتے ہیں. وہ تو اس کو کوئی لوگ جھگڑے کا روپ دے دیں، کچھ اس کو ڈیموکریسی کا نام دے دیں. ہم تو اس کو ڈیموکریسی سمجھتے ہیں. اور کشمیر میں بھی جیسے آپ نے کہا، ایک تو ہمارے الیکشن میں آرمی کا کہیں رول نہیں ہوتا. ہم آرمی کو دور دور اس میں نہیں آنے دیتے ہیں. کشمیر میں بھی ہم نے آرمی کو، بھائی آپ کا کام ہے بارڈر کو گارڈ کرنا، اس کے علاوہ الیکشن کرنا ہمارا کام ہے. ٹرن آؤٹ کم ہے زیادہ ہے کیا ہے وہ سب ہم دیکھیں گے. کشمیر کے جو پچھلے 2-3 الیکشن اتنے پیسفل، ہندوستان میں اتنے پیسفل، جو موسٹ پیسفل ہے اس سے کمپیئر کرتے ہیں. ٹرن آؤٹ بھی 60-70% ہوتا ہے. تو کشمیر میں بھی جمہوریت اتنی مگر ایکٹیو آپ ہے. سمجھتے ہیں کہ آپ کیونکہ خود ایک اتنے سینئر بیوروکریٹ رہے ہیں اور ایک ڈیموکریٹ ہیں بائی ہارٹ، ایز اے سٹیزن، ایز این آرڈنری ہیومن بینگ، ڈو یو تھنک کہ کشمیر کے جو انٹرنیشنل آبلیگیشن ہیں، پلیبسٹ کے حوالے سے UN کی ریزولوشنز ہیں، کیا پلیبسٹ کا سبسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے الیکشنز کشمیر میں؟ دیکھیے، ایک تو پلیبسٹ وغیرہ، اس میں میں اس کی پالیٹکس اور ڈپلومیٹک اینگل میں تو میرا نہیں، مطلب ایز اے ہیومن بینگ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کی آبادی کی، میں بتا رہا ہوں، جو ہم الیکشن کرتے ہیں اور اتنا وہ والنٹیرلی 60-70% لوگ آتے ہیں، انتھوزیاسٹکلی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. کیونکہ مجھ سے پچھلے دنوں ٹی وی چینل نے یہ سوال کیا کہ کشمیر کے ووٹر کے بارے میں آپ کتنے سے، میں نے کہا کشمیر کا ووٹر کیا چاہتا ہے؟ جو ہندوستان کا ووٹر چاہتا ہے. یعنی باقی کے ہندوستان کے ہر جگہ کا کوئی کا چاہتا ہے. تو کشمیر اور یوپی اور بہار اور تامل ناڈو میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کی بھی وہ ایسپریشن ہے، وہ چاہتے ہیں ان کا ایک نمائندے ہو، ان کے جو پرابلمز ہیں وہ ان کے پاس جا کے ان کو بتائیں تاکہ مسائل کا حل ہوتا جائے. تو بہت ہی انتھوزیاسٹک پارٹیسپیشن ہوتا ہے ڈیموکریسی میں. مگر 25 سیٹیں تو پھر بھی خالی رہ جاتی ہیں کشمیر کی. اب وہ تو آپ مجھ کو کسی دوسرے ڈائمنشن لے جانا ہے جو میرا جورسڈکشن، وہاں پہ تو آپ کو انتخاب کرانے کی اجازت نہیں ہے. پرویو میرا وہ پرویو نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اٹ از اسٹل اے ڈیموکریٹک اینڈ ریپرزینٹیٹیو پارلیمنٹ؟ جی بالکل. اور آزاد کشمیر میں جو پارلیمنٹ ہے اس کے بارے میں ایز این ایکسپرٹ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، وہ تو آپ وہاں کراتے ہوں گے الیکشن. ہوں گے، آپ نے اتنی بڑی بک لکھی، آپ کو پتا نہیں؟ مجھے نہیں معلوم کہ آپ جس کو آپ آزاد کشمیر کہتے ہیں اس میں آپ کیا کرتے ہیں. نہیں، ویسے وہ الیکشنز جی آزاد کشمیر میں بھی ہوتے ہیں. جی تو فرق کیا ہے پھر؟ نہیں تو کبھی ہو جائیں گے جی، کبھی اچھے بھی ہو جائیں گے. نہیں، کہاں پہ اچھے؟ بھارت میں یا پاکستان؟ سب جگہ. نہیں تو آزاد کشمیر کے الیکشنز کو آپ تسلیم نہیں کرتے؟ نہیں، مجھے معلوم نہیں. میں نے کہا اس ایریا آپ نے کتاب لکھی، اتنی بڑی کتاب لکھی، یو آر این ایکسپرٹ آن الیکشنز. تو پاکستان ہیلڈ کشمیر یا پاکستان ایڈمنسٹریڈ کشمیر یا انڈیپینڈنٹ کشمیر جیسے ہم کہتے ہیں، وہاں پہ جو الیکشنز ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، آپ اس ایریا میں مجھے لے جا رہے ہیں. یہ آپ ایز این ایکسپرٹ آپ کی کوئی رائے تو ہوگی. نہیں، میں نے کیا وہاں پہ لوگ نہیں، وہاں پہ لوگ نہیں بستے؟ رائے میری جب ہوتی میں نے اس کو اسٹڈی کیا تھا، میں نے اس کو اسٹڈی نہیں کیا. نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے کشمیر میں الیکشن کروائے اور آزاد کشمیر کو اسٹڈی نہیں کیا؟ نہیں، ہم نے اس کو اسٹڈی نہیں کیا. اچھا یہ بتائیں، بی جے پی کے کشمیر میں آنے سے ایک کمیونل ڈیوائیڈ ہوگی کشمیر میں، ہندوز اور مسلم، اور اس بیسس پہ کافی ایک ٹینشن بھی ہوئی، اور لوگوں نے جو ووٹ ڈالے وہ کوئی اس میں انہوں نے یہ نہیں ڈیموکریسی کے لیے نہیں بلکہ بی جے پی کی مخالفت میں ووٹ ڈالے، اس کو شکست دینے کے لیے، اور بی جے پی کو شکست ہوئی بھی. تو اس قسم کی جو الیکٹورل ایکسرسائز ہے جس میں جو ہے کسی پارٹی کو شکست دینے کے لیے مجبوری کی حالت میں لوگ ووٹ ڈالیں، اس کو آپ الیکٹورل ڈیموکریسی کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، ڈیموکریسی میں ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے ہر جگہ. کسی ایک صوبے کی بات نہیں ہے، ہر جگہ ہار جیت ہوتی رہتی ہے، اور ڈفرینٹ ایشوز ہوتے ہیں. اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ووٹر کو لبھایا جائے، ان کو اپنی طرف لایا جائے. تو یہ اس میں کوئی اب نارمل بات نہیں ہے، یہ تو پورے دیش میں ہوتا ہی رہتا ہے. کشمیر ہے، وہاں پہ تقریباً
6 लाख से जायद फोर्सेस प्रेजेंट हैं और यकीनन वो तमाम बॉर्डर पे नहीं खड़ी कतार बना के, तो उनकी प्रेजेंस जो है यकीनन उन शहरों में भी है, श्रीनगर में सिक्योरिटी की उनकी ड्यूटीज हैं। और फिर वहां पे जो इल्जामात हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है जिस तरह वहां पे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो ऐसे हालात में बतौर इलेक्शन कमिश्नर आप कैसे वहां के इलेक्शंस को जो है फ्री एंड फेयर कह सकते हैं, जबकि वो लोग आजादी की डिमांड करते हैं, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे निकलते हैं, पाकिस्तान के हक में नारे लगाते हैं, तो वो क्या है वहां पे, उसको आप डेमोक्रेसी कहेंगे? नहीं, आप इसको पॉलिटिकल एरिना में ले जा रहे हैं। नहीं, इट्स अ फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट। वो हुआ करे, लेकिन वो मेरा परव्यू नहीं है। एज एन एक्सपर्ट मैं बताता हूँ, मेरा एक्सपर्टीज है इलेक्शन कराना। और कश्मीर में हम, मेरे जमाने में भी 2006 से 12 के बीच में 2 या 3 इलेक्शन, 2 इलेक्शन तो हुए थे, और इतने अच्छे इलेक्शन हुए थे, इतना एंथुसियास्टिक पार्टी। हम जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, और हर जगह इतना पुरअमन और इतना एंथुसियास्टिक। अच्छा, आप कश्मीर कितनी दफा गए हैं अपने? बहुत बार गए, बहुत दफा। आपको आज तक किसी कश्मीरी ने नहीं कहा कि वो आजादी चाहते हैं? नहीं, वो तो हम रेडियो टेलीविजन पे जो कुछ सुनते हैं, लेकिन हमको तो ये बताते हैं कि साहब आप अच्छा आप बताएं कश्मीरी वहां पे क्या उनकी डिमांड? नहीं, कश्मीर की डिमांड, ये कश्मीरी की ये डिमांड है जैसे कि भारत के बाकी सूबों के हर की डिमांड है कि उनके डेमोक्रेसी अच्छी तरह चले। अच्छा। और उनके रिप्रेजेंटेटिव आजादी नहीं चाहते भारत से? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं चाहते हो। आपके ख्याल से? जी जी। आप क्वालिफाई कर रहे हैं? नहीं, वो अब मैं उनके की तरफ आप जानते हैं कि वहां पे एक तहरीके आजादी चल रही है, आपके इल्म में है? हाँ, वो तो अखबारों में, मीडिया में हम देखते रहते हैं। तो इसके बावजूद आप कहते हैं कि आपको नहीं पता कि वो नहीं फ्रीडम चाहते हैं? देखिए, कुछ लोग चाहते हैं, उनको कोई भड़काने वाले भी लोग होते हैं। अच्छा। वो उसके पीछे तो काफी पॉलिटिक्स होती है ना।